تو یہی وجہ ہے کہ آج نکلے. اب آپ دیکھیں نا. کمرا شاہی صاحب، آج جب شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں گفتگو کی، ایک طرف انہوں نے دعوت دی تحریک انصاف کو کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہوئے، ساتھ ساتھ بڑا سخت لہجہ انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ کسی جتے کے سربراہ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن دے، اور انہوں نے واضح کیا کہ ہماری حکومت کی میعاد 1 سال 2 ماہ ہے. بڑا سخت رویہ، بڑا سخت لب و لہجہ اختیار کیا. یہ اسی وجہ سے ہوا کہ عمران خان صاحب آئے اور اپنا جو ان کا پلان تھا وہ مکمل نہیں ہوا. حکومت ایک برتری محسوس کر رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ 1 سال 2 مہینے ہو سکتا ہے، 2-3 ماہ 4 ماہ میں ہو سکتا ہے، 1 مہینے میں بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے. اب بات چلی گئی ہے حکومت کے پاس. اب دیکھیں نا، وہ شیئر ہو گئے مسعود صاحب. پہلے کچھ اور پوزیشن تھی، پہلے عمران خان صاحب کے جلسے، اور ہم بھی انالیسس کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے گورنمنٹ کو کہ آپ ایزی نہ لیں عمران خان کو. 2014 میں جو سپورٹ تھی اس سے بڑھ کے ان کی سپورٹ آ جائے 10 گنا. لوگ غلامی کے بیانیے اور امپورٹ گورنمنٹ کے خلاف نکلیں گے. انہوں نے غیرت جگا دی عوام کی. تو وہ عوام، یہ نہیں کہ عوام میں غیرت نہیں ہے، عوام میں غیرت ہے، لیکن عوام میں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے. انہوں نے عمران خان سے پی ٹی آئی کے لوگ لائک کرتے ہیں، وہ لائک کرتے ہیں، ان کا ووٹنگ بینک اپنی جگہ پہ، لیکن شاید ان کو اس بیانیے کو اس طرح نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی امریکہ نے سازش کر دی ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے وہ غلام ہم بن گئے ہوئے ہیں اور یہاں امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی. کیونکہ یہ بھی تو الیکٹڈ لوگ ہیں نا یار، یہ بھی تو اسی پارلیمنٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جسے عمران خان صاحب الیکٹ ہو کے آئے ہیں. ان کو غدار کہنے کا مطلب ہے 62% پاکستان کی پاپولیشن کو آپ غدار کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اس وقت ہے تو بڑی ہائی اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، لیکن میری اگر ذاتی رائے لیں تو الیکشن کرا دینا چاہیے. لیکن اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا، جیسے دیکھنا آئی ایم ایف کی ڈیل آ گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم بجلی کے ریٹس اور پیٹرول جو ہے اس میں سبسڈی آپ وڈرا کریں. اب اگر ان کو کرنی پڑ جاتی ہے تو مسعود صاحب یہ تو ان کے لیے پولیٹیکلی بہت بڑا ڈچ ہوگی کہ یہ وہ پرائز بھی بڑھا جائیں اور فوری الیکشن بھی کر دیں اور عوام کی گالیاں بھی کھائیں. عمران خان نے تو اکنامکس کے خلاف جا کے پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کیا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ان کے اپنے خلاف اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے انہوں نے پرائز گھٹا دی. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا، اکنامکلی غلط فیصلہ تھا بالکل. اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو انہوں نے وائلیٹ کیا. آئی ایم ایف آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. اب وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پہلے یہ کریں. تو اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو ان کے جانے کا بھی سوال نہیں ہوتا. اور اگر یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، پھر یہ اصلاحات کر کے چلے جائیں گے. تو آج ہم نے دیکھا نا اصلاحات ہوتے ہوئے، جسے زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ لو ہینگنگ فروٹس جو ہیں وہ ہمیں پہلے توڑ لینے چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور پی ڈی ایم بھی یہ مانتی ہے کہ پہلے الیکشن اصلاحات کر لیں، نیب کے قانون کو تبدیل کر لیں. تو آج دونوں چیزیں ہو گئیں. تو جیسا آپ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کرا دینے چاہیے، لگتا یہی ہے کہ الیکشن فوراً ہو جائیں گے، فوراً الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اب مسعود بھائی بات یہ کہ آپ اور میں جو ہیں ہم تو پاور پہ نہیں ہے نا، تو ہمارے لیے تو کہنا آسان ہے کہ الیکشن کرا دیں. یہ لوگ جو پروٹوکول کے رسیاں ہیں، یہ لوگ جو اقتدار کے رسیاں ہیں، ان کو جب اقتدار ملتا ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں اتنی مشکل سے پھینٹی پڑی، نیب سے پھینٹی پڑی، عمران خان صاحب پھینٹی پڑی، ہمیں ذرا 1-1.5 سال ذرا انجوائے کرنے دیں، ہمارے مقدمے ان کو ختم کرنے دیں، نیب کی کارروائیوں کو، ایف آئی کارروائیوں کو نیچے کرنے دیں. وہ سوچتے ہیں نا، انسان ہے، عام انسان ہے، وہ ان کا اقتدار پاور جب ان کو آتی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، بیٹا پنجاب میں پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، وہ فیڈرل میں کر رہے ہیں، تو کس کا دل چاہتا ہے. لیکن پھر اگین سوچنا پڑے گا پولیٹیکلی ان کو اپنے لیے بھی کہ کیا یہ خودکشی تو نہیں کر رہا. 2 دن کا پروٹوکول اور پھر جو ہے نا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. تو یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے جو ان کو کرنا پڑے گا. جی جی. اچھا، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے اور پنجاب کی سیاست کو، تو ملک کی پوری سیاست کو ہی جانتے ہیں، پنجاب کو زیادہ اچھی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں قریب سے. یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی بوجھ جو ہے وہ سب کو بانٹنا پڑے گا، لیکن یہ کل سارا وائلنس ہوتا رہا، پولیس لگی رہی، راستے بند ہوتے رہے. یا یہ معیشت کے مشکل فیصلے ہوں گے، ان کا جو رد عمل آئے گا، تو نون لیگ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس کا بوجھ ٹھیک ہے مخلوط حکومت ہے لیکن بوجھ ہمیں کو اٹھانا پڑے گا، یہ ریئلائزیشن اس کے اندر موجود ہے. زرداری صاحب کو تو خیر اس کا شاید بوجھ نہ اٹھانا پڑے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے جو ہے وہ 25% اونرشپ لے لیں گے، 10% مفتی صاحب لے لیں گے. نہیں، اونرشپ لینی ہوگی تو پھر پوری شہباز گورنمنٹ نے لینی ہے. جو پرائز ہائپ ہوگا، جو سبسڈی وڈرا ہوگی، جو نیپرا کے ریٹ بڑھیں گے، جو پیٹرول کے ریٹ بڑھیں گے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذمہ داری اگر ہم نے لینی ہے تو ہم پھر فوراً الیکشن نہیں کروائیں گے. ہم پھر 1 سال آرام سے دیں گے، یہ بجٹ بھی دیں گے، اگلا بجٹ بھی دیں گے، پھر آرام سے جائیں گے تاکہ چیزوں کو اس لیول پہ تو لے جائیں گے نون لیگ والے ہمیں پتھر نہ ماریں. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور اگر انہوں نے فوراً الیکشن کے لیے جانا ہے پھر وہ یہ ریٹ نہیں بڑھا سکتے. اور اگر فوری الیکشن پہ جانے کا فیصلہ کریں اب تو زرداری صاحب نے گارنٹی لی ہے باقی اتحادیوں سے، تو کیا زرداری صاحب مانیں گے؟
یار زرداری صاحب کی گارنٹی کا تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا اس وقت سگنیفیکینس ہے. مسئلہ کچھ اور ہے. آئی ایم ایف نے ڈیل نہیں کی ان کے ساتھ. اگر یہ اسی طرح الیکشن کے لیے چلے جاتے ہیں شہباز شریف گورنمنٹ, کل اناؤنس کر دیتے ہیں, اگلے ہفتے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہوا, اب کیئر ٹیکر جانے اور آئی ایم ایف جانے, اور ہم نے کیونکہ بجلی اور اس کے ریٹ نہیں بڑھانے, تو ہم تو جا رہے ہیں فریش الیکشن میں. تو بھائی اور بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف ایگریمنٹ نہیں کرے گی, اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے لانگ ٹرم پالیسیز کا. وہ کس طرح اتنی بڑی ایجنسی ان کے ساتھ کر سکتی ہے؟ تو اب یہ ایک کیش 22 سچویشن ہے کہ شہباز شریف نے اگر رہنا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, تو پھر سبسڈی وڈرا کرنی ہے. سبسڈی وڈرا ہوگی تو عوام میں انپاپولرٹی ہوتی ہے, تو انہوں نے فوراً الیکشن ہی پھر کروایا, پھر لانگ پلان ہے. یا آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اس طرح انٹر کنیکٹ ہوئی ہوئی چیزیں آپس میں. اچھا, جیسا آپ نے بتایا کہ جب یہ فون کال آئی تو ان کو بتایا گیا کہ نواز شریف بھی نہیں چاہتے حکومت چلانا, شہباز شریف بھی حکومت چلانا نہیں چاہتے. شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے ارلی الیکشن, لیکن زرداری صاحب اس معاملے کی راہ میں رکاوٹ ہیں. دیکھیں وہ جو فون کال آئی تھی نا, وہ تو ان کو آئی تھی جہاں سے آتی ہے, جی اور ان کو سمجھایا گیا تھا کہ یار آپ کیوں معاملے کو خراب کر رہے ہیں, جب وہ خود ہی چاہ رہے ہیں نون لیگ والا, وہ چاہتے نہیں نواز شریف صاحب کنٹینیو کریں, تو آپ رک جائیں ذرا 1-2 دن, یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ختم ہو جائے 25 والا. کیونکہ 25 سے پہلے اگر شہباز شریف ریزائن کرتے تو آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف سے ڈیل کون کرتا. ٹھیک, تو اگر وہ چاہتے بھی تھے تو انہوں نے 25 تک نہیں کرنی تھی, کیونکہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جو تھا وہ 25 کو ڈیو تھا. لیکن عمران خان صاحب وہ جو افون والی بات کرتے ہیں وہ تو مانے نہیں. اب جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب والی بات ہے کہ زرداری صاحب بھی دیکھیں, زرداری صاحب کو پنجاب میں ایک ان پٹ ملا ہے, ان کو ایک روڈ ان ملا ہے یہاں پہ کام کرنے کا, ان کی سندھ میں گورنمنٹ برقرار ہے, اگلے اگر وہ رہتی یہی سیٹ اپ رہتا ہے تو 1.5 سال تک رہتے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب ایک رکھنا ڈال سکتے ہیں. اگر شہباز شریف اپنے طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, پنجاب کی بھی کر دیں, کے پی کی بھی ہو جائے, ادھر کی بھی ہو جائے, سندھ کی اگر زرداری صاحب نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ جنرل اسمبلی کی جتنی بھی سیٹیں سندھ اور حیدرآباد کی ہیں اور دوسری جگہوں کی جو سندھ کی بنتی ہیں, وہ تو ساری کی ساری پھر پیپلز پارٹی کے انڈر الیکشن ہو رہا ہوگا. تو اس الیکشن کو پھر کس نے ماننا ہے, اور اس الیکشن کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو زرداری صاحب از این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر, اور پھر ساری محنت ہی انہوں نے کی ہے. دیکھیں نا, عمران صاحب نے تو کہہ دیا بیانیہ سازش کا امریکہ سے آئی ہے. بھئی اگر امریکہ کی اتنی سازش تھی تو امریکہ کا جو انسٹرومنٹ ہے آئی ایم ایف, وہ تو شہباز شریف کو بھاگ بھاگ کے پیسے دیتا. پھر وہ کہتا دیکھیں جی آپ نے رجیم چینج کر دیا ہمارے کہنے پہ, آپ ہمارے بندے آ کے بیٹھ گئے, آپ کو ہم فیسلٹیٹ کرتے ہیں. تو آج مفتاح اسماعیل منہ لٹکا کے نہ آ رہے ہوتے وہاں سے, پھر تو آئی ایم ایف کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا نا, امریکہ کو کھلی امداد دینی چاہیے تھی بلاول بھٹو کو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ.